وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ الکریم والفرقان العظیم والذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد فی اول کلامنا وفی اوسط کلامنا وفی آخر کلامنا. میرے عزیز دوستو، ساتھیو، بزرگوں، اس وقت ظاہر ہے کہ میرا قلب و دماغ بالکل منتشر ہے اور میں غم کی کیفیت میں ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ ہی اپنے فضل سے اپنے بندوں کو صبر عطا فرماتے ہیں. میری زندگی کا سب سے بڑا حادثہ میری نانی مرحومہ کا انتقال تھا. میں سمجھتا تھا کہ میں اس موقع پر صبر نہیں کر سکوں گا. ابھی عید الفطر کے بعد فوراً ان کا انتقال ہوا. میری زندگی میں، میری تربیت میں اور میری ترقی میں ان کا بہت بڑا کردار ہے. اور میرے نانا مرحوم بھی ابھی مغرب سے قبل اللہ کو پیارے ہو گئے. ایسے موقع پر جو بات قرآن نے تعلیم دی ہے وہ یہ کہ جب ایمان والوں کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ انا للہ وانا الیہ راجعون. ہم سب اللہ ہی کے لیے ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹ جانے والے ہیں. اس بار جو بندے کی یہاں حاضری ہوئی ہے وہ اپنے شیخ مکرم حضرت اقدس شاہ محمد اسعد صاحب جونپوری دامت برکاتہم العالیہ کی معیت میں اور ان کی جوتیاں اٹھانے کے لیے ہوئی ہے. حضرت حافظ عبدالغفور صاحب دامت برکاتہم شفقت فرماتے ہیں کہ جب بھی یہاں کسی بڑے عالم کی آمد ہوتی ہے یہ اس خواہش کو قبول کرتے ہیں، درخواست قبول کرتے ہیں، اور مجھے بھی اپنی طالب علمانہ گزارشات رکھنے کا یہاں کئی دفعہ موقع ملا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو صحیح دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے عزیزو، انسان کو اللہ نے دو چیزوں سے بنایا ہے. ایک کو جسم کہتے ہیں اور دوسری کو روح کہتے ہیں. جسم کا تعلق عالم خلق کے ساتھ ہے اور روح کا تعلق عالم امر کے ساتھ ہے. مستقل سفر کی وجہ سے میری آواز پر بھی ایک گرانی ہے اور ایک طبیعت پر ایک ثقالت ہے. اس وجہ سے میں اسی طرح دھیرے دھیرے، چونکہ یہ مجلس طے تھی اور مجھے اس کے فوراً بعد ممبئی کے لیے نکلنا ہے، اور حضرت والا کی یہ آمد ہم سب کے لیے باعث سعادت ہے. روح کا جو تعلق ہے اس کا نظام براہ راست اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ہے. جسم کا نظام عالم دنیا کے ساتھ ہے اور نظر آنے والی دنیا کے ساتھ ہے. روح کا نظام اور روح کا معاملہ
عالم بالا کے ساتھ ہے اور نہ نظر آنے والی دنیا کے ساتھ ہے۔ جسم کی غذا دنیا سے پوری کی جاتی ہے، اسباب دنیا کے ذریعے پوری کی جاتی ہے، اور روح کی غذا اللہ تعالیٰ اپنے نام سے پوری کرتے ہیں۔ جس طریقے سے انسان کو اگر غذا نہ ملے، مقویات نہ ملیں، اشیاء خورد و نوش نہ ملیں، وہ کھائے پیے نہیں تو اس کا جسم لاغر اور کمزور ہو جاتا ہے۔ یہی معاملہ انسان کی جسم کا ہے، انسان کی روح کا ہے، کہ اگر انسان کی روح کو اللہ کے ساتھ نہ جوڑا جائے اور اللہ کے ساتھ روح کا تعلق پیدا نہ کیا جائے تو یہ روح گندی ہوتی ہے، بدبودار ہو جاتی ہے اور پھر اللہ کی نظر سے گر جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جسم کے لیے نہیں بنایا، اور اللہ تعالیٰ انسان کے صرف جسم کو نہیں دیکھنا چاہتے۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اجسامکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے جسموں کی طرف، تمہاری صورتوں کی طرف نہیں دیکھتا، بلکہ اللہ تمہارے دل کی طرف اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ جس طریقے سے انسان جب وہ کام کرتا ہے جس سے جسم کو مضرت پہنچتی ہے، نقصان پہنچتا ہے، مثال کے طور پہ ایسی چیز وہ کھاتا ہے جس کو کھانے سے اللہ نے منع کیا، اور وہ غذائیں کھاتا ہے، وہ دوائیاں لیتا ہے، نشہ کرتا ہے، شراب پیتا ہے، یا غذا اپنے مزاج کے مطابق نہیں لیتا تو جسم کمزور ہوتا ہے، اور اگر نقصان دہ غذا لیتا ہے، نقصان دہ چیزیں کھاتا ہے اور پیتا ہے، شراب اور منشیات کا، نشہ آور چیزوں کا استعمال کرتا ہے، تو جسم کا نظام تباہ ہو جاتا ہے۔ جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کی روح کا نظام تباہ ہوتا ہے، اور روح اس ایسے انسان کے جسم میں پھڑپھڑاتی رہتی ہے، اور پھر یہ کہ انسان اپنے اوپر ظلم کر کے ظالم بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس جسم کو بنایا ہے دنیا کے لیے، تو اس جسم کو انسان دنیا کے لیے ہی تھکاتا ہے، لیکن اصل میں بات یہ ہے کہ اللہ کے نزدیک اس جسم کی کوئی حقیقت اور حیثیت نہیں۔ سارا نظام انسان کا روح کے ذریعے چلتا ہے۔ جو انسان زندہ ہوتا ہے، ابھی آپ دیکھیں کہ ایک چیز انسان کے اندر سے نکل جاتی ہے، فوراً لوگ اس زندے کو میت کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ کیا نکل گیا؟ لوگ کہتے ہیں روح نکل گئی، جان پرواز ہو گئی، اور انسان اس عالم فانی سے عالم باقی کی طرف کوچ کر گیا۔ کیا نکلا؟ پتہ یہ چلا کہ روح نکل گئی، پتہ یہ چلا کہ جسم کی حیثیت سوار کی طرح ہے اور روح کی حیثیت سواری کی طرح ہے، اور کبھی بھی قیمت جو لگائی جاتی ہے وہ سواری کے لیے لگائی جاتی ہے، لیکن آج ہم سب بے قیمت ہو گئے، اللہ کی نظر سے گر چکے، کیونکہ روح کو جو چیزیں چاہیے تھیں ہم وہ نہیں دے سکے۔ تو روح کی غذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مثل الذی یذکر ربہ مثل الحی ومثل الذی لا یذکر ربہ مثل المیت، کہ ذکر کرنے والے کی مثال زندہ کی طرح ہے اور ذکر نہ کرنے والے کی مثال مردہ کی طرح ہے۔ تو ذکر کا تعلق اللہ نے اپنے نام کے ساتھ، ذکر کہتے ہیں اللہ کو یاد کرنا، اللہ کا نام لینا۔ جتنا انسان اللہ کا نام لیتا ہے روح طاقتور بنتی ہے۔ کیا خبر ہے اور کیسے پتہ چلے گا کہ اس انسان کی روح طاقتور ہے یا بیمار ہے؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس کی روح کمزور ہے یا بیمار ہے۔
انسانوں کو تو بظاہر دیکھنے سے معلوم ہو جاتا ہے کہ انسان کا جسم کمزور ہے، اس کا چہرہ پیلا پڑ چکا ہے، یا یہ کہ یہ لال پڑ چکا ہے یا کالا پڑ چکا ہے، یا یہ کہ اس پر ایک بخار کی کیفیت ہے۔ انسان کے جسم کا تو معاملہ یہ ہے کہ انسان کو دیکھا جائے تو دیکھنے سے اندازہ ہو جاتا ہے، لیکن روح کی بیماریوں کا اندازہ انسان کو نہیں ہوتا۔ انسان پوری زندگی تو گزارتا ہے بڑے مزے کے ساتھ، لیکن روح بیمار ہو جاتی ہے۔ ایک تو ہے بیمار روح اور ایک ہے اس کا علاج۔ ظاہر سی بات ہے کہ انسان کو جسم بیمار ہو جائے تو ڈاکٹروں کے پاس جانا پڑتا ہے، طبیبوں کے پاس جانا پڑتا ہے، حکیموں کے پاس جانا پڑتا ہے۔ روح بیمار ہو جاتی ہے تو روحانی معالجین کے پاس جانا پڑتا ہے۔ اہل اللہ جو ہوتے ہیں وہ روح کی بیماریوں کے معالج ہوتے ہیں۔ اس زمانے میں نے یہاں پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ایک بڑا فتنہ ہے کہ انسان کو اپنے جسم کا تو بہت خیال ہے اور اپنے جسم پر تو وہ بہت محنت کر رہا ہے، لیکن انسان اپنی روح پر بالکل محنت نہیں کر رہا، جس کے نتیجے میں انسان دنیا کے اندر بہت زیادہ پریشان ہے۔ یہ جتنی پریشانیاں دنیا میں انسانوں کو آتی ہیں، میں اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پریشانیاں جسم سے متعلق ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا شیطان کا باریک اور لطیف دھوکہ ہے۔ جب انسانوں پر حالات آتے ہیں، انسان غمگین ہوتا ہے، انسان پریشان ہوتا ہے، تو انسان یہ سمجھتا ہے کہ اس کا تعلق میری دنیا اور اسباب دنیا کے ساتھ ہے، لیکن سچی بات یہ ہے کہ انسان کی ساری پریشانیوں کی بنیادی وجہ انسان کی روح کے بیمار ہونے کی وجہ سے۔ کیوں؟ جب روح کمزور ہوتی ہے تو انسان کا دل اعمال صالحہ میں نہیں لگتا۔ بدبودار اور گندی روح کی علامت یہ ہے کہ انسان کی طبیعت اور انسان کا دل صرف اور صرف گناہ میں لگتا ہے۔ جب گناہ میں انسان کا دل، انسان کا جی لگ رہا ہے، تب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے گناہوں کی وجہ سے اس پر حالات آتے ہیں۔ یہ وہ فلسفہ ہے جس کو انسانوں نے سمجھنا چھوڑ دیا۔ میں نے اور آپ نے یہ سمجھا کہ چونکہ اسباب دنیا کی وجہ سے اور اسباب دنیا کی قلت کی وجہ سے ہمارے اوپر پریشانیاں ہیں۔ بالکل نہیں، اعمال صالحہ کے ترک کی وجہ سے، کثرت معاصی کی وجہ سے، کثرت ذنوب کی وجہ سے انسانوں کے ساتھ پریشانیاں لگی رہتی ہیں، اور انسان یہ سمجھتا ہے کہ میرے گناہ کا اثر صرف اور صرف نہیں ہوتا، بلکہ انسانوں نے تو اب یہ سمجھنا چھوڑ دیا کہ گناہوں میں تاثیر نہیں ہوتی۔ یہ بھی شیطان کا ایک بڑا دھوکہ ہے۔ چیزیں اپنا اثر رکھتی ہیں۔ اس کی چند باتیں اس سلسلے میں عرض کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کوئی عطر فروش کی دکان پر اور عطار کی دکان پر اور خوشبو والے کے یہاں جاتا ہے، صحیحین میں روایت موجود ہے، تو فرمایا کہ خوشبو کا اثر وہ لے کر آتا ہے۔ کوئلے کی کانوں میں جاتا ہے تو اس کا اثر لے کر آتا ہے۔ یہ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں۔ یہ اللہ کے رسول نے مثال دی ہے کہ نیک صحبتوں میں انسان سنورتا ہے، نکھرتا ہے، معطر اور منور ہوتا ہے، اور بری صحبتوں میں انسان بگڑتا ہے اور بدمعاش بنتا ہے، اس کی روح بدبودار ہو جاتی ہے۔ دوسری بات یہ کہ اچھی جگہ پر جب انسان ہوتا ہے، اس کی ذات پر، اس کے قلب پر، اس کے دماغ پر، اس کے روح پر غیر محسوس طریقے سے اس کے اثرات پڑتے ہیں۔ چیزیں اپنا اثر رکھتی ہیں، مقامات اپنا اثر رکھتے ہیں، علاقے اپنا اثر رکھتے ہیں، افراد اپنا اثر رکھتے ہیں، دوائیاں اپنا اثر رکھتی ہیں۔ آپ دیکھیں کہ کیا عجیب بات ہے کہ انسان کے درد تو سر میں ہوتا ہے، لیکن انسان دوا پیٹ میں کھاتا ہے، لیکن مسامات کے ذریعے سے اور انسانی رگوں کے ذریعے سے
اللہ تعالیٰ اس دوا کی تاثیر کو انسان کے دماغ میں پیدا کر دیتے ہیں۔ اب کوئی انسان یہ کہے کہ یہ تو صرف میری مینٹیلٹی ہے اور میری سوچ ہے کہ میں نے چونکہ دوا کھائی تھی اور میں نے یہ سوچا تھا، میری ایک پازیٹیو تھنکنگ تھی، مثبت سوچ تھی کہ دوا کھانے سے میں ٹھیک ہو جاؤں گا، تو آپ یہ سوچ لیتے کہ میں دوا نہیں کھاؤں گا تب بھی ٹھیک ہو جاؤں گا، تب بھی تو ٹھیک ہو سکتے تھے، لیکن آپ نے دوا کو سبب مانا، ذریعہ مانا، پانی سے دوا کو استعمال کیا، اب وہ دوا پیٹ میں گئی لیکن اس نے اپنا اثر دکھایا دماغ پر۔ چیزیں اپنی تاثیر رکھتی ہیں۔ کیسے؟ حجر اسود کو اللہ تعالیٰ نے روایات میں آتا ہے آسمان سے، جنت سے دودھ کی طرح سفید اور شفاف اتارا تھا، لیکن لوگ اس کو چومتے گئے اور جب سے اللہ تعالیٰ نے حجر اسود کو اتارا تب سے لے کر آج تک وہ پتھر کالا ہوا اور کالا ہوتا چلا گیا۔ روایات میں آتا ہے کیا وجہ ہے کہ کالا ہوتا چلا گیا؟ وجہ یہ ہے کہ جب لوگ اس کو بوسہ دیتے اور لوگ اس کو چومتے تو انسانوں کے گناہوں کو جذب کر لیتا، جس کے نتیجے میں وہ دودھ سا سفید پتھر کالا ہو گیا۔ انسان کے گناہ کا اثر جب حجر اسود پر پڑ سکتا ہے، اس کے اندر اللہ نے یہ تاثیر رکھی ہے، تو یہ بتائیں کہ انسان جو دن رات گناہ کرتا ہے اس کے گناہ کا اثر اس کی روح پر اور اس کے قلب پر پڑے گا یا نہیں۔ دوسری بات نبی کریم علیہ السلام نے فرمائی، صحیحین میں روایت موجود ہے، آپ نے فرمایا کہ انسان گناہ کرتا ہے، اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگتا ہے، پھر نقطہ لگتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے، دھیرے دھیرے سارے کے سارے جسم کا نظام، سارے دل کا نظام کالا ہو جاتا ہے، سارا کا سارا دل کالا ہو جاتا ہے۔ اور روح کو جو اللہ تعالیٰ نے ایک نوری چیز ہے، اس کی تفصیل میں جانے سے شریعت نے منع کیا۔ یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، وہ آپ سے پوچھتے ہیں اللہ کے رسول یہ روح کیا چیز ہے، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ روح یہ میرے رب کا امر ہے۔ اب حضرات مفسرین نے امر کی تفسیر میں بہت اقوال نقل کیے ہیں۔ اس کے علاوہ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے روح پر اور اس کی حقیقت پر مستقل کتاب لکھی ہے، اور اس کے علاوہ حضرات مفسرین نے روح کی حیت کیا ہے، اس کی کیفیت کیا ہے، انسانی جسم میں یہ ڈالی کیسے جاتی ہے، جب نکلتی ہے تو اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے، نیک لوگوں کی ارواح کیسے نکلتی ہیں اور برے لوگوں کی ارواح کیسے نکلتی ہیں، حضرات مفسرین نے طویل بحث کی ہے۔ ان تمام مباحث سے قطع نظر صرف اور صرف یہ بات کہ اللہ کو روح کی پاکیزگی مطلوب ہے، میں اور آپ اپنی روح کو سنوار کیسے لیں؟ یہ روح تو بدبودار ہو گئی۔ میں یہ عرض کر رہا تھا بیمار روح کی علامت کیا ہے؟ بیمار روح کی سب سے پہلی علامت یہ ہے نیک مجالس میں، نیک لوگوں کی صحبتوں میں اور اعمال صالحہ میں اس انسان کا دل نہیں لگا کرتا۔ یہ طبیعت کی بے چینی ہوتی ہے۔ کیوں؟ جب انسان کے دل پر گناہ کی وجہ سے وہ پرتیں جم گئیں اور انسان کا دل بالکل سیاہ ہو گیا، اب ظاہر ہے کہ یہ سیاہی والا دل انسان کو جب بنجر ہو گیا، سخت ہو گیا، اب یہ دل نیک صحبتوں کو، نیک مجالس کو اور نیک اعمال کی برکات اور اثرات کو قبول نہیں کرتا۔ آپ دیکھیں کہ چیزیں اپنا اثر کیسے رکھتی ہیں۔ کہیں پر کوئی نل ہو، وہاں پانی کی بوند ٹپک رہی ہو، وہ ٹپکتی 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 وہاں پر سوراخ بن جاتا ہے۔ یہ اثر کیسے پیدا ہو گیا؟ اللہ تعالیٰ نے اتنی تاثیر رکھی ہے ان چیزوں کے اندر، اعمال اپنا اثر رکھتے ہیں۔ کس طریقے سے؟ قرآن نے ایک عجیب بات بیان کی اعمال صالحہ کے تعلق سے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک اعمال کیے، اللہ تعالیٰ ان کو لوگوں کے دلوں میں مودت پیدا فرما دے گا۔ اور قرآن کہہ رہا ہے جو اعمال بد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں بدعمالیوں کی وجہ سے اور گناہوں کی وجہ سے لوگوں کے دلوں میں تنفر، بیزاری اور نفرتیں اور عداوتیں ڈال دیتا ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں،
ظاہر ہے جب قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ نیک اعمال کی برکت سے قلوب میں محبتیں ڈالی جاتی ہیں تو اعمال بد کی وجہ سے دلوں سے محبتیں نکالی جاتی ہیں۔ انسان دنیا کے اندر بعض دفعہ یہ سوچ رہا ہوتا ہے آخر کیا وجہ ہے کہ میری بیوی سے نہیں بنتی، روزانہ لڑائیاں چھوٹی چھوٹی باتوں پر، شرعی معاملات پر نہیں۔ آخر کیا وجہ ہے کہ میری اور میرے پارٹنر کی آپس میں تجارتی معاملات میں نہیں بنتی۔ روایت میں آتا ہے کہ جب دو آدمی تجارت کرتے ہیں، اذا خان صاحبہما، جب ان میں سے اس کا ساتھی خیانت کرتا ہے اللہ تعالیٰ کا ہاتھ اٹھ جاتا ہے۔ یہ خیانت گناہ ہے۔ اس گناہ کی نحوست یہ پڑتی ہے کہ دو لوگوں کے درمیان تفریق کا اور جدائی کا اللہ تعالیٰ ذریعہ بنا دیتے ہیں معصیت کو۔ اور عجیب بات ہے، امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں الداء والدواء میں عجیب بات لکھی۔ فرمایا انسان گناہ کر گزرتا ہے، اس کی زندگی میں اس کو سزا نہیں دی جاتی، لیکن وہ بوڑھا ہو جاتا ہے، جوانی میں اس نے وہ گناہ کیا ہوتا ہے، اب تک اس گناہ کا جو چسکا ہے، اس کا جو خیال ہے، اس کی جو لذت ہے، اس سے وہ توبہ نہیں کرتا۔ 40 سال کے بعد بعض گناہوں کے اثرات ظاہر ہوتے ہیں۔ اور بعض روایات میں آتا ہے، میں نے ایک روایت پڑھی گرچہ اس کی سند کمزور ہے، فرمایا کہ انسان گناہ کرتا ہے لیکن اس کی اولاد میں اس کی نحوست ڈال دی جاتی ہے، بلکہ روایت کے الفاظ یہ ہیں نسلاً بعد نسل، اور اس کی نسلوں میں اس کے اثرات بد منتقل ہوتے ہیں۔ ہم تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارا تعلق ہماری اپنی ذات کے ساتھ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے نیک انسان کا تعلق سارے عالم کے ساتھ رکھا ہے اور برے انسانوں کا تعلق اللہ نے سب کے ساتھ رکھا ہے۔ اس کی ایک اور دلیل لیتے چلیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے ایک بے نمازی کی نحوست 40 گھروں تک جاتی ہے، ایک بے نمازی کی۔ آج سارا محلہ بے نمازی ہے، دائیں بائیں آگے پیچھے اوپر نیچے سب بے نمازی ہیں۔ جب بے نمازی کی نحوست کا یہ عالم ہے، اسی لیے جب کوئی نیک انسان دنیا سے جاتا ہے تو قبر کہتی ہے تیرا آنا بڑا مبارک ہے، بہت اچھا کیا جو تو چلا آیا، اب تو آیا ہے تو میرا اپنے ساتھ حسن سلوک بھی دیکھے گا۔ اور قبر کی ترمذی کی روایت کے الفاظ ہیں ان یوسع لہ فی قبرہ، اس کے لیے اس کی قبر کو کشادہ کر دیا جاتا ہے۔ اور آگے فرمایا کہ جب کوئی برا آدمی جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے رسول نے فرمایا تو اس کی قبر کو اس کے لیے تنگ کر دیا جاتا ہے اور وہ فتنہ قبر میں مبتلا ہوتا ہے۔ انسانوں کے جسم کا اور روح کا نظام یہ ہے، انسان کی گناہوں کا اثر اس کے ظاہر پر بھی پڑتا ہے اور اس کے باطن پر بھی پڑتا ہے۔ نیک آدمی کے کلام کا، بلکہ حضرت اقدس تھانوی نور اللہ مرقدہ نے بڑی عجیب بات لکھی ہے۔ حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ نے فرمایا عالم بے عمل کی بات زہر میں ڈوبی ہوئی تلوار کی طرح ہے۔ عالم بے عمل کی بات زہر میں ڈوبی ہوئی تلوار کی طرح ہے۔ اور فرمایا کہ جب عالم بعمل گفتگو کرتا ہے تو اس کے اثرات اور اس کی تاثیر قلب پر اور ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں کہ دنیا کے اندر ایک عجیب و غریب دنیا میں لوگوں، یہاں تک کہ میں حیران ہوں، عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا اس قول نے تو حیران کر دیا۔ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا من ترک فضول النظر یلقى الخشوع ومن ترک فضول الکلام یلقى الحکمہ۔ فرمایا جو انسان فضول نظر چھوڑ دیتا ہے، آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم دنیا کی تمام چیزوں کو دیکھ دیکھ کر اس کی عظمتوں کو، اس کی اہمیت کو اپنے دلوں میں داخل کر رہے ہیں۔ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب انسان چیزوں کو بہت زیادہ جس کو دیکھتا ہے اس کی عظمت اس کے دل میں آتی ہے۔ فرمایا آج جو نمازوں کا خشوع چھنا ہوا ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے، دنیا کی عظمت ہے اور چیزوں کی عظمت ہے، اعمال کی اللہ تعالیٰ کی عظمت نہیں ہے۔ اور فرمایا کہ جو فضول کلام چھوڑتا ہے، فضول کلام، اللہ تعالیٰ اس کو حکمت عطا فرماتے ہیں۔ جائز بات کی جانی چاہیے اور درست بات کی جانی چاہیے،
دین کے نفع کی بات کی جانی چاہیے، لیکن فضول گوئیاں جس میں نہ دین کا نفع نہ دنیا کا نفع، کثرت کلام کی وجہ سے حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ نے لکھا ہے قلب کے اندر ظلمت پیدا ہوتی ہے، اور ہمارے بہت سارے اکابر نے اور بہت سارے مشائخ نے لکھا اس بات کو، اور فرمایا کہ قلت کلام کی بنا پر قلب میں نور پیدا ہوتا ہے، لیکن اس کو ہم معصیت نہیں سمجھتے۔ بات اصل میں یہ ہے انسان کے ہر عمل کا اثر موجود ہے، اچھا اور برا، اور دوسری بات یہ انسان کے ہر جملے کا اثر موجود ہے، اچھا یا برا۔ کس طریقے سے؟ ایک اور روایت بطور دلیل، اللہ کے رسول نے فرمایا جب تم میں سے کوئی خواب دیکھے تو کسی کو بھی اپنے خواب کو نہ بیان کرے، تذکرہ نہ کرتا پھرے۔ کیوں؟ وہ بیچارہ جاہل مطلق جس کو معبر سمجھ کر تعبیر پوچھی گئی ہے، یہ تعبیر کا فن بڑا باریک ہے، یہ اللہ تعالیٰ سب کو عطا نہیں کرتا۔ ہر عالم آج معبر بنا ہوا ہے، اب عوام بیچاری وہ جا کے خواب بیان کرتی ہے، لوگوں کو جنتوں میں گھومنے کا بڑا شوق ہے اپنے خوابوں کے ذریعے، تو وہ جا کر عوام کو اپنا خواب عوام علماء کو سناتے ہیں۔ میں حضرت اقدس داعی سنت حضرت مولانا منیر احمد صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی خدمت میں بیٹھا ہوا تھا بچپن میں، ایک بڑے ذمہ دار ساتھی آئے تبلیغ کے، انہوں نے کہا حضرت میں نے یہ خواب دیکھا ہے۔ حضرت نے فرمایا سونے کی باتیں نہ کرو، جاگنے کی باتیں کرو۔ جاگنے میں کیا کیا کرتے ہو؟ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آج بہت زیادہ اللہ کے رسول نے جو بات بطور دلیل پیش کر رہا ہوں، فرمایا نہ کرو۔ تعبیر دینے والا اپنی زبان سے تعبیر کے الفاظ نکالے گا، وہ معلق ہوتی ہے، جیسی زبان سے نکالتا ہے ویسی ہو جاتی ہے۔ اسی لیے مخلص سے، متقی سے، فن کے ماہر سے۔ پھر فن کا ماہر کون؟ جس کو اللہ تعالیٰ نے اولاً تو تقوی و طہارت عطا کیا ہو، علم کامل عطا کیا ہو، علم رسوخ ہو اور متقی ہو اور تعبیر کے علم سے مناسبت ہو۔ لیکن نہیں، آج تعبیروں کے پوچھنے کا ایک بڑا مزاج، اب ان سے زبان کے الفاظ نکلے اور فوراً اللہ تعالیٰ نے اس کی تاثیر کو پورا کر دیا۔ اسی لیے فرمایا کہ اللہ کے رسول نے کہ دیکھو اپنی زبانوں سے جب کوئی بات نکالو تو سوچ سمجھ کر نکالو، بعض دفعہ دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے، بعض دفعہ دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ اس کے بہت سارے مثالیں موجود ہیں۔ میں یہ عرض کر رہا تھا اللہ تعالیٰ جس بندے سے پھر اللہ تعالیٰ جس بندے کی روح کو پاک کر دیتے ہیں اس کا اثر کیا ہوتا ہے؟ جس بندے کی روح پاکیزہ ہو جاتی ہے، اس کا وجود نورانی ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی محبت عطا فرماتے ہیں، اور جب اللہ اپنی محبت عطا فرماتے ہیں، نیک روح کی مقبولیت پوری دنیا میں کروا دی جاتی ہے، اور بد روحوں سے نفرت پوری دنیا کے دلوں میں ڈال دی جاتی ہے۔ اب ایک بات سمجھنی پڑے گی، ایک ہے شہرت اور ایک ہے مقبولیت۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو بہت تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ بہت سارے ایسے بندے ہیں دنیا کے اندر جو مشاہیر میں سے ہیں لیکن مقبول نہیں ہیں، مقبول نہیں ہیں۔ کیوں؟ اب قبولیت کس کو کہتے ہیں؟ جو قبولیت کے ضابطے سے آئے گا، جو قبولیت کے راستے سے آئے گا، جو قبولیت کے پیمانے پر پورا اترے گا، جو مزاج شریعت پر پورا ہوگا۔ ایک تو انسان کے بارے میں بعض دفعہ بات اڑ گئی کہ بھئی فلاں بزرگ تھے ہواؤں میں اڑ رہے تھے، علماء نے لکھا کہ یہ بات تو وجہ شہرت تو ان کی یہ ہے کہ وہ اڑ رہے تھے، ٹھیک ہے ان کا اڑنا اپنی جگہ، لیکن شریعت کے کسی عمل کی کوئی پامالی کرے، ولایت کا اس سے کوئی تعلق نہیں، ولایت کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ لوگ مشہور ہو جاتے ہیں، مقبولیت کے ضابطے اللہ تعالیٰ کے یہاں بہت الگ ہیں۔ اسی لیے مقبول بننے کے لیے اللہ تعالیٰ کی نظر میں مقبول بننا پڑے گا۔ کیسے؟ سب سے پہلے انسان کو اپنے دل سے اور اپنی روح سے یہ نکالنا پڑے گا کہ ہمارا بھی کوئی مقام ہے اور ہماری بھی کوئی حیثیت ہے اور ہماری بھی کوئی وقات ہے اور ہم بھی اپنی نگاہ میں کچھ ہیں۔ یہ وہ بنیاد ہے اور یہ بات ہے جس کے بغیر روحانی ترقی قطعاً حاصل نہیں ہوتی۔ اور حضرت بشر ابن حارث کا ایک مقولہ
اور ایک فرمان جس نے بہت حیران کر دیا، حضرت بشر بن الحارث جن کو بشر حافی کہتے ہیں، فرمایا کہ بعض لوگ اپنے مرنے کے بعد ریاکاری کرتے ہیں۔ فرمایا وہ کیسے؟ فرمایا وہ ایسے، وہ یہ چاہتے ہیں کہ میرے جنازے میں عوام کا جم غفیر ہو، اس کو ریاکاری کا گناہ ملتا ہے۔ اور ایک عجیب بات، آخر ما یخرج من قلوب العارفین، ایک بات ہے جس کو صوفیہ نے بہت لکھا، وہ چیز جو انسان کے اور عارفین کے دلوں سے، صدیقین کے دلوں سے سب سے اخیر میں نکلتی ہے، وہ مقام اور جاہ کی چاہت ہے، وہ مقام اور جاہ کی چاہت ہے۔ یہ وہ باتیں ہیں کہ جس کے بغیر انسان کی روح کا تعلق اللہ تعالیٰ کی ذات سے نہیں جڑا کرتا۔ اسی لیے فرمایا حضرت اقدس گنگوہی نور اللہ مرقدہ نے کہ اخلاص تو یہ ہے کہ انسان کے نزدیک اور انسان کو اس کی تعریف اور برائی دونوں برابر ہو جائیں۔ انسان کے نزدیک انسان کی تعریف اور برائی دونوں برابر ہو جائیں، نہ تعریف کی کوئی حیثیت ہو اس کے نزدیک، نہ برائی کی کوئی حیثیت ہو اس کے نزدیک۔ یہ اصل میں نیک روح کی علامت ہے، یعنی ہمارا ہر کام اللہ کی رضا کے لیے۔ اب دو کام کرنا پڑے گا۔ اگر روح گندی ہو گئی ہے، روح بدبودار ہو چکی ہے، تو اس گندی روح کو، بدبودار روح کو پاکیزہ، منور، معطر بنانے کے لیے دو نسخے ہیں۔ ایک نسخہ ہے کہ دل سے گناہوں کو اور گناہ کے کھوٹ کو، گناہ کے جذبے کو، گناہ کے شوق کو نکالنا پڑے گا، اور دوسرے انسان کو نیکیوں کا ذوق اور نیکیوں کا شوق لگانا پڑے گا۔ اہل اللہ میں اور عام انسانوں میں جو بنیادی فرق ہے وہ کیا ہے؟ کثرت نوافل کا، کثرت ذکر کا، کثرت عبادت کا نام ولایت اور تقوی نہیں، اجتناب معصیت کا نام ولایت اور تقوی ہے۔ 100%، لیکن ایک نہیں۔ اور اما عائشہ کی ایک روایت تو بہت عجیب ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا ایاک والمعصیہ فإن بالمعصیۃ حل سخط اللہ، اپنے آپ کو گناہ سے بچاؤ، گناہ کی وجہ سے اللہ کا غصہ نازل ہوتا ہے، اس سے بڑا اللہ کا کوئی غصہ نہیں کہ ان کے دلوں پر کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ان کے دل زنگ آلود کر دیے جاتے ہیں اور دلوں پر زنگ لگ جاتا ہے۔ اب ظاہر ہے جب دل پر زنگ لگا ہوا ہے، کیونکہ دنیا کی عظمت ہے، گناہ کا شوق ہے، گناہ کے مواقع تلاش کر کر کے گناہ کیے جا رہے ہیں، تو انسان کا تعلق اللہ تعالیٰ سے دور ہو گیا۔ لیکن اس تعلق کو دوبارہ جوڑنے کے لیے انسان کو دو کام کرنا پڑتا ہے، اپنی سابقہ زندگی سے اور پچھلی زندگی سے سچی پکی توبہ، سچی پکی توبہ۔ اللہ کے یہاں وہ روح کام آئے گی جس کو اللہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اللہ تعالیٰ یہ ظاہر ہے کہ جسم کو نہیں فرمائیں گے، یہ روح کو فرمائیں گے، اے مبارک اور پاکیزہ روح آ جا، ذرا رب تجھ سے راضی ہے، تو اپنے پروردگار سے خوش ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ ایسی روح کو بلائیں گے۔ اب اس روح کو بنانے کے لیے حضرات صحابہ کرام نے بہت محنت کی کہ روح بدبودار نہ ہو، روح داغدار نہ ہو۔ انسان کا کپڑا داغدار ہو جاتا ہے، چائے کے چھینٹے اور چائے کے داغ جب کپڑوں پہ لگ جاتے ہیں فوراً دھونے کی فکر ہوتی ہے، لوگ دیکھیں گے کپڑا بدنما معلوم ہوگا۔ لیکن صوفیہ کہتے ہیں قلوب المؤمنی عرش الرحمن، مومنین کے دل اللہ تعالیٰ کا عرش ہیں۔ اور حضرت اقدس مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی فاروقی نور اللہ مرقدہ نے بڑی عجیب بات لکھی ہے۔ جب انسان ذکر کرتا ہے اور ذاکر بنتا ہے، اس کے قلب پر تجلیات الہیہ کا نزول ہوتا ہے، اور وہ دل پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ تجلیات اور وہ انوارات پڑھتے رہتے ہیں، اور انسان کا دل ذاکر بن جاتا ہے۔ وہ تجلیات پڑتی ہیں جو کعبۃ اللہ پر پڑتی ہیں، ذاکر کے قلب پر، ذاکر کے قلب پر۔
اور فرمایا کہ جب ایک بار تجلیات کا نزول ہوتا ہے اس کو اس کی برکت سے معصیت سے اور گناہ سے روک دیا جاتا ہے۔ اور حضرت اقدس گنگوہی نور اللہ مرکزہ فرماتے تھے تصوف یہ ہے کہ ہماری عادتیں شریعت مطہرہ کے مطابق ہو جائیں۔ عادت کو اور طبیعت کو شریعت کے مطابق بنانے کا نام یہ تصوف ہے۔ ہوا میں اڑنے کا، پانی میں تیرنے کا، منامات کا، مقامات کا، مکاشفات کا، کرامات کا، یہ تصوف نام نہیں ہے۔ اور عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے تو بہت عجیب بات کی، بیان کیے دیتا ہوں۔ فرمایا کہ اہل اللہ اور مشائخ اور صوفیہ اپنے کشف و کرامات کو ایسے چھپاتے ہیں جیسے عورتیں اپنی گندے کپڑے کو اور حیض کے کپڑے کو چھپاتی ہیں۔ لیکن جہاں پر انسان کی زبان پر اپنے ہونے کا احساس پیدا ہوتا ہے، یہ من جانب اللہ، اللہ کی نظر سے اس کا زوال شروع ہو جاتا ہے۔ یہ مٹتی کب ہے؟ یہ مٹتی ہے اہل اللہ کی صحبت سے اور اللہ سے سچا تعلق پیدا ہونے سے۔ اہل اللہ کی صحبت کے بغیر لاکھ رگڑے جب کھاتا ہے دل، تب یہ دل کہیں بن پاتا ہے دل۔ یہ اس دل کو گھسنا پڑتا ہے، اس میں تکبر کے جذبات، عجب کے جذبات، بعض بیماریاں وہ اتنی ہوتی ہیں اور وہ اتنی باریک ہوتی ہیں انسان کو اس کا احساس نہیں ہوتا۔ شیخ کامل کی فراست اور اللہ والے کی نظر کا نور وہ انسان کی دل کی اس حالت کو اللہ تعالیٰ ان پر کھولتا ہے۔ کیسے کھولتا ہے؟ ہر اللہ والا صاحب کشف ہوتا ہے۔ کیا ولایت کے لیے کشف و کرامت کا ظہور اور ہونا ضروری ہے؟ آج لوگوں نے یہ سمجھ لیا۔ ایک آدمی ایک بزرگ کے پاس کئی سال رہا، کہنے لگا حضرت کیا بات ہے، ہم نے تو آپ کے پاس نہ کوئی کرامت دیکھی نہ کوئی کشف دیکھا، آپ تو بالکل سیدھے سادے سے ہیں، ہمارے حضرت تو پگڑی بھی نہیں باندھتے، ہمارے حضرت تو کوٹ بھی نہیں پہنتے، اتنے سیدھے سادے سے ہمارے حضرت ہیں۔ لیکن کوئی ہم سے پوچھے دیوانہ سمجھ بوجھ کے دیوانہ بنا ہے۔ بات اصل میں یہ کہ آج لوگ کشف کرامت کو ڈھونڈتے ہیں، حالانکہ یہ اہل اللہ کے اختیار کی چیز نہیں ہے، یہ اللہ ان کے ہاتھوں پر اور ان کے ذریعے سے حسب موقع لوگوں کی اصلاح کے لیے ظاہر کرواتا ہے، اسی لیے ان کو خوارق کہتے ہیں۔ خیر میں ان باتوں میں نہیں جانا چاہتا، اور میں عرض کرتا ہوں کہ آپ حضرات اب یہ کہ اہل اللہ میں اور عام انسانوں میں جو بنیادی فرق ہے، اہل اللہ ڈرتے رہتے ہیں اور بچتے رہتے ہیں کہ میری زندگی میں کوئی موقع معصیت کا اور گناہ کا نہ آئے، اللہ ہمیں پلک جھپکنے کے برابر ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ اعین، اے اللہ مجھے پلک جھپکنے کے برابر بھی میرے نفس کے حوالے نہ کیجیے گا۔ اور میں اور آپ ہم جیسے عام انسان گناہ کے مواقع تلاش کرتے ہیں، اور اہل اللہ کو اس کی مثال کیا ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام پر جب دعوت آ رہی ہے گناہ کی تو حضرت یوسف علیہ السلام دوڑ گئے اور بھاگے فوراً اور کہا قال معاذ اللہ۔ یہ ہے اصل ولایت کہ انسان کے سامنے جب ایسی کوئی چیز آئے تو اس کی طبیعت پر گراں گزرے اور انسان کا دل اور اس کی روح بے چین ہو جائے، اور گناہ سے بچ جانے پر وہ شکر ادا کرے، اور اللہ نہ کرے کہ اہل اللہ سے اگر کوئی صغیرہ گناہ ہو گیا اللہ ان کو کبائر سے بچاتا ہے۔ کیوں؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ جب وہ لوگ اپنے آپ کو چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بچاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو کبائر سے، جب وہ بچاتے ہیں اپنے آپ کو اللہ ان کو صغائر سے بھی بچاتا ہے۔ اسی لیے میرے عزیزو گناہ کا چھوڑ دینا یہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ اللہ کی نظر میں کامیاب ہے وہ انسان، مقبول ہے وہ انسان جس کی زندگی سے، جس کی روح سے گناہوں کا کھوٹ نکل جائے۔ اور حضرت اقدس تھانوی نور اللہ مرکزہ نے ایک عجیب بات فرمائی۔ حضرت نے فرمایا حاصل تصوف وہ ذرا سی بات ہے کہ جب نیک عمل میں اور طاعت میں سستی محسوس ہو، سستی کا مقابلہ کر کے نیک عمل کو کرے، اور جب کسی گناہ کا داعیہ اور تقاضا پیدا ہو تو اس داعی اور تقاضے کو پیچھے چھوڑ کر گناہ کو چھوڑ دے اور گناہ نہ کرے، یہ حاصل تصوف ہے۔
گناہ سے انسان بچے، اپنے آپ کو بچائے۔ اور اس زمانے میں گناہوں کا پوری دنیا میں شور ہے اور انسان چھوٹے بڑے گناہوں میں مبتلا ہے، لیکن یہ کہ ان سے بچنے کے لیے 2 کام کرنا پڑے گا: صحبت اہل اللہ، اللہ والوں کی صحبت، اور اللہ تعالیٰ کا ذکر، اس کے ذکر کی کثرت۔ جب انسان یہ 2 کام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے ایک محبت کا تعلق اور ایک انسیت پیدا ہوتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کو مقبولیت عطا فرماتے ہیں۔ جب انسان اللہ کا صحیح معنوں میں ظاہر، باطن، سر، علن، پوشیدہ، چھپے، ہر اعتبار سے اس کے اندر یہ صفت پیدا ہو جاتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی مقبولیت پوری دنیا میں کروا دیتے ہیں۔ تو میرے عزیزو، اسی لیے ہمیں اپنی روح کو پاکیزہ بنانے کی فکر کرنا ہے۔ یہ جسم کی حقیقت ہے اور یہ روح کی حقیقت ہے۔ اللہ کے نزدیک جسم کی کوئی حیثیت نہیں، لوگ قبر میں مٹیاں ڈال کر چلے آئیں گے، لیکن اللہ کے یہاں روح کا معاملہ شروع ہوگا۔ اسی لیے یہاں اعمال صالحہ کے ذریعے اپنے دل کا علاج کروا کے اللہ والوں سے ہم سب اپنے اللہ کو راضی کر لیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جی حضرت ذکر کرائیں گے؟ یہ تو اس کا ہے، وہ والا ہے کان والا۔ کروا اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ذکر کرنے ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ذکر کا مطلب یہ ہے کہ ایک زبان سے ہم ذکر کرتے ہیں۔ اصل یہ ہے کہ ہمارا دل جو ہے، ہم اپنے دل سے ذکر کریں کہ ہم اس نفی کر دیں کہ ہم سے کچھ نہیں ہونے والا ہے، صرف کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ آج ہماری کوئی ضرورت ہوتی ہے تو ہم انسان کی طرف رجوع کرتے ہیں، سب سے پہلے ضرورت ہے کہ 2 رکعت ہمیں پڑھ لیں اور اللہ کو منوا لیں کہ اللہ پاک ہماری ضرورت کو پوری فرما دے، بیماری ہو، تکلیف ہو، آرام ہو، قرضے ہو، ظالموں کے اس میں ہو، لیکن اللہ سے لینے والے ہوں۔ کیونکہ ہمارا یقین یہ نہیں بنا کہ ہم جو لا الہ الا اللہ، جو اللہ پاک نے توفیق عطا فرمائی ہے، اللہ پاک نے اپنی نعمتوں سے نوازا ہے کہ اپنا دین عطا فرمایا ہے، اپنے محبوب کا امتی بنایا ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ ہم صرف ایسی سمجھتے ہیں کہ پیدائشی ہو گئے، لیکن اللہ پاک اگر اس چیز کو چھین لے، آج ایسے حالات ہو گئے ہیں کہ ہم برخاست ہو گئے ہیں۔ اللہ پاک ایسا نہ ہو کہ ہم کو دوسری قوموں کو اللہ مسلط کر دے، اللہ کسی سے اور کام دے۔ ہم سب اپنی محتاجی اللہ کے سامنے رکھیں کہ اللہ ہم محتاج ہے، ہماری مدد فرما، ہمارے تمام امت مسلمہ پر رحم و معاملہ فرما، ہدایت معام فرما۔ ہم اپنے گھر بیٹھ کے دوسروں کے لیے دعا کریں گے، اللہ پاک اس کو جو ہے کہ کہتے ہیں کہ ہم تو غفور رحیم ہیں، ہم تو کریم ہیں، ہم خالق ہیں، ہم مالک ہیں، ہم سارے جہانوں کا پالنہار ہیں۔ اور اللہ کہتے ہیں کہ یہ ایک بندہ ایک کنارے بیٹھ کے مجھ کو یاد کر رہا ہے کہ پوری امت مسلمہ کے لیے خیر کے لیے مانگ رہا ہے، سب کی مغفرت مانگ رہا ہے، تو اللہ پاک اس کی دعا کو رد نہیں کرتی، کیونکہ ہمارا یقین ہی بنا ہے۔ بس آئے مسجد نماز پڑھے چلیے، مسجد میں آنے کے لیے اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ پاک قدم اٹھا کے تو قرآن شریف پڑھے تو قرآن کو اٹھا کے بھی سوچے کہ اللہ نے کتنا مجھے نوازا ہے کہ اپنی رحمتوں سے میرے پر رحمت نازل ہو رہی ہے،
नमाज है, कुरान है, बस उसकी हकीकत हम अपने दिल में उतारें कि हर चीज़ करने वाली दुआ की हम अल्लाह के दरबार में उतारिए, अल्लाह से ज़रूरतों को पूरी फरमाए। जिक्र करने इस तरीके से कि ला इलाहा इल्लल्लाह तो हम समझे हमसे कुछ नहीं तो इल्लल्लाह, जब इल्लल्लाह कहें तो इल्लल्लाह पे इस्तेज़ार हो कि करने वाली ज़ात अल्लाह की है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ला इलाहा इल्लल्लाह La
दिमाग को अपने कल्ब पर रखें, बाईं तरफ हल्का से झुकाएं, बाईं तरफ हल्का से दिमाग को झुकाएं और कल्ब में देखें कि जो जुल्मत है वो साफ हो रही है, अल्लाह की रहमत मेरे कल्ब में नाज़िल हो रही है और मेरा कल्ब जो है अल्लाह अल्लाह, ज़बान को एकदम ताल्लुक़ लगाए, कोई चीज़ हरकत ना करे, बहुत इस्तेहज़ार से अपने कल्ब में मुतवज्जे हो। अल्लाह 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 ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين آمين اللهم يا رب ثبت قلبي على دينك يا الله تیرے احبار يا الله مسلمہ کی بہت گنہگار ہے، اے اللہ تو ناراض ہے، اے اللہ کیسے تجھے بنائے، اے اللہ کی راضی، اے اللہ تو راضی ہو جا، اے اللہ راضی ہو جا، اے اللہ ہمارا کوئی نہیں تیرے سوا، اے اللہ ہم تباہ برباد ہو جائے تیرا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اے اللہ تو راضی ہو جا۔ تمام لوگ بیٹھے ہوئے چھوٹے بچے ہوئے سفید بات ان کی لاج بچے بچیوں کی حفاظت فرما دے، اللہ گمراہیوں کے راستے تک بھول گئے، اللہ گناہ کی جو حالات ان سے تمام برباد فرما دے، اللہ ہماری بچیاں صدر آواز نہیں لٹ رہی، اللہ کچھ نہیں کر پاؤ گے، اس کی فریاد نہیں حفاظت فرما دے، اللہ تمام مالکوں کی حفاظت فرما دے، اللہ خالق اللہ خالق جو ہے آپ جانتے ہیں کیا کرنا ہے، اللہ کی حفاظت فرما دے، اللہ مائیں کر رہی ہے اپنے بچوں کے سامنے، اللہ میں مانگنے تو نہیں ہے ضرورت لیکن تمہارے دل کا آنسو ہے، اللہ قبول فرما لیجیے، قبول فرما لیجیے، میرا سارے عبادت قبول فرما لیجیے، اللہ مجھے لوگ اچھا ہنستے لیکن کتنا گنہگار تو ہی جانتا ہے، اللہ کا کھانا خوش فرمائی، کتنا قریب اللہ پاک تیری کیسے تعریف کرے، یہ اللہ ہمارے ساتھ الفاظ نہیں، اللہ تبسم
دے، مجمع کو قبول فرما دے، اللہ کے رسائی کا ذریعہ بنا دیجیے، بچے انتظار کریں ایمان کو نہیں اذیت دی جا رہی ہے، رہائی کا ذریعہ بنا دیجیے اللہ پاک، اللہ ہمارا کوئی نہیں تیرے سوا، اللہ ہمیں کوئی نہیں تیرے سوا، اللہ ہم کہاں جائے، اللہ ہم کے تمام بات ہے تیرا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اللہ پاک تم بچا لیجیے، اللہ بچا لے، اللہ امت رحم کا معاملہ اللہ مجھے سبحان اللہ سوال جواب آسان فرما، ان کی والدات مغفرت فرما، اللہ مغفرت فرما دیجیے، اللہ سفر میں جلدی کی تکلیف کی لاج رکھے، اللہ کے گھر والی سب جمیل عطا فرما، اللہ مغفرت کی دعاؤں قبول فرما، محبت قبول فرما، بچے قبول فرما لے، اساتذہ اکرام قبول فرما، قبول فرما لے، امام صاحب سب قبول فرما، اللہ قربان لے بارک لے تو جاتے ہیں اپنے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللهم يا قادر صلى الله تعالى خير خلق محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.